آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت obviously بڑی امپورٹنٹ تھی، جس میں سب سے پہلے جو نیب کا موقف تھا کہ مریم نواز نے لندن میں جائیداد بنانے اور چھپانے میں اپنے والد کی اعانت کی، لیکن جب عدالت نے سوال اٹھایا کہ جائیداد 1993 میں خریدی گئی ہے، 2006 کی ڈیڈ لائن سے ڈیڈ سے اعانت کیسے ہوئی ہے، تو نیب وکیل کو اعتراف کرنا پڑا کہ مریم نواز کا لندن فلیٹس خریدنے میں کردار ہی نہیں تھا، جس پر عدالت کے ریمارکس سے کہ نیب خود کو بند گلی میں لے جا رہا ہے۔ آپ کا کیس نواز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ہے، جب ان کا تعلق لندن جائیداد سے ثابت ہوگا تبھی بات شریک ملزمان پر آئے گی۔ عدالت نے جب یہ پوچھا کہ نواز شریف نے کہیں بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ لندن جائیداد ان کی ہے، تو نیب کا جواب تھا کہ نواز شریف لندن جا کر اسی میں رہا کرتے تھے، جس پر جسٹس محسن اختر بولے کہ پاکستان میں آدھے لوگ دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اپارٹمنٹس اور نواز شریف کے درمیان تعلق پر نیب سے 4 سوالات کے جواب بھی طلب کر لیے، جس پر پروسیکیوٹر نے مہلت طلب کی، اور اب اگلی جو سماعت ہے وہ ہونے جا رہی ہے 29 ستمبر کو۔ سر السلام علیکم جہانگیر صاحب۔ سر آج ایون فیلڈ کی بڑی سماعت ہوئی جس میں جو عدالت کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور نیب کو جو جواب آئے ہیں ان کی طرف سے، ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ نیب کے لیے اب مشکلات ہوں گی پراپرٹی نواز شریف صاحب کی ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نیب کے لیے تو شروع سے ہی مشکلات تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا کیس لنگر آن کیا، اپیلیں ہمارے نہیں لگ رہی تھی، اور یہ دیکھ کنکاکٹڈ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیس کس طرح بنائے گئے ہیں، اور کنکاکٹڈ قسم کے کیس تھے، نہ ان کے پاس کوئی۔ اب 1993 آج دن تک جو ان کی 5 ایئر گورنمنٹ تھی، کرپشن اس جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ہی جج صاحب نے کہہ دیا تھا، کیونکہ جو ججمنٹ آ چکی ہے اس پہ ہم کامنٹس کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی کرپشن کا ان پہ کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ منی ٹریل اب اپنی منی ٹریل کا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی اس طرح ہوا اس طرح ہوا ہے، تو اب یہ کیس جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی 1-2 تاریخوں میں وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ سر اگر مریم صاحبہ کو بریت مل جاتی ہے اس کیس میں، مریم صاحب کا اور کیپٹن صاحب کا تو اس میں بالکل کوئی رول ہی نہیں تھا۔ نہیں دیکھیں، اب ایک ابیٹمنٹ کا کیس ہے نا ان کا مریم بی پہ، اب جب پرنسپل پہ آفینس پروو نہیں ہوگا تو بیٹمنٹ کس کی ہوگی؟ دیکھیں نا، جب جس بندے نے کوئی آفینس کیا ہے وہ پروو ہی نہیں ہے تو بیٹمنٹ کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ دیکھیں ساری دنیا کو پتا ہے کنکاکٹڈ کیس تھے، ابھی وہی لوگ جنہوں نے کیس بنائے ہیں، تو اب بیک فوٹنگ پہ اب وہ مطلب ان کو ایک قسم کی شرمندگی ہونی چاہیے جی کہ کیس کس طرح بنا دیا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر وہ اپروو ہی نہیں ہوا، کیونکہ اپروو تو 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے میاں صاحب کی پراپرٹی تھی، دوسرے کیس اپروو ہی نہیں ہوا تو پھر تو میاں صاحب کو اس پہ ریلیف مل جائے گا نا سر ان کے لیے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، وہ تو شروع دن سے ان کا جو ان کی ٹیم تھی اپنے جو لیڈ کر رہے تھے نا، کنکاکٹڈ کیس کا یہی مطلب ہے کہ ایسا کیس اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، بیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ کیس اگر دیکھیں نا اس میں جو جینین اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا، جو جینین لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر بچ جاتے ہیں۔ آپ ایک دیکھیں نا ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو اس طرح میلا فائڈی آپ کر دیں گے، اس کے اندر جو ایکچوئل کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں، اور ساری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ کرپشن کے خلاف ہوتی ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو صرف اس چیز پہ نائل کر دیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے، اس کے پاس 20 ججمنٹ آ جاتی ہے سپریم کورٹ کی کہ جی کوئی بھی آپ فیصلہ کریں گے جب تک پرو اینڈ کنٹرا ایویڈنس ریکارڈ نہیں کریں گے آپ کسی بندے کو نائل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اتنی مطلب پورے جوڈیشل سسٹم پہ کوسچن مارک ہے، اب یہ ایکوٹل ہو جاتی ہے انشاءاللہ، امید ہے اس طرح جا رہی ہے کہ اس طرح کورٹ کی آبزرویشن ہے آپٹیمسٹک ہے یہ ایکوٹل ہو جائے گی۔ اب ان کو جو 5 سال سے یہ کیس چلا رہے تھے لاہور سے آنا طریقے صبح 9 بجے، مطلب اس کا کمپنسیشن کون دے گا؟ اچھا سر، رانا شمیم صاحب انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، جسٹس ارشد ملک صاحب وہ اس دنیا میں رہے نہیں ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ مریم صاحبہ ان کے بیان کو کہتی ہیں اپنے حق میں گواہی قرار دیتی ہیں؟ نہیں، ابھی میں کسی کو کوئی نہیں بلائے گا، جو ایویڈنس ریکارڈ پہ ہے، مطلب 3-4 سال تو ہو گئے اس کیس کے، تو وہ جج صاحبان بڑے مطلب ہمیں بینچ پہ پورا اعتماد ہے انشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے کیس سن رہے ہیں، اور یہ اگلے 1-2 طریقوں میں کیس وائنڈ اپ ہوئے۔ اب نیب کے پاس کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے نا، ان کا ٹرسٹ ڈیڈ کدھر ہے؟ اوریجنل ہے نہیں ہے، ان کا ٹرسٹ ڈیڈ بنائی کب گئی ہے؟ تو اس طرح ان کا بیٹمنٹ کا 93 میں جب فلیٹ 2006 کا آپ کیس لے کے آ گئے، یہ تو نیچے سے ہی کیس میں کوٹل ہونی چاہیے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس طرح صاحب بڑے پرامید دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ پروو ہی نہیں ہوتا ہے اور مریم صاحبہ کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر کیا میاں صاحب آئیں گے، اپنی لیے اپیل کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے آج میں کورٹ پہ موجود تھا اور جدون صاحب کے آپٹمسٹک ہونے کی وجوہات ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ معاونت اور اعانت کا الزام ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی معاونت اور اعانت کی ایسٹ بیونڈ مینز میں، آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے میں۔
تو کورٹ نے سوال یہ رکھا کہ کیا میاں نواز شریف نے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنائے بھی کہ نہیں بنائے، اور جو فلیٹس جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے میاں نواز شریف کا کیا لنک ہے، کیا ٹائٹل ڈیڈ ان کے نام ہے، کیا انہوں نے کبھی اس کے لیے کوئی پیسے ٹرانسفر کیے یا انہوں نے کبھی کوئی ٹرانزیکشن ایسا کیا جو فلیٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈے ون سے کیس بالکل کلیئر تھا کہ یہ جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، اور میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے اپنی قانونی اسٹریٹجی بنائی ہر موقع پہ، جو ایڈیشنل اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، اور میں آپ کو بتاؤں لائرز تو ہوتے ہیں گائیڈنس کے لیے، کیس آرگیو کرنے کے لیے، یہ والا کیس مریم نواز شریف صاحبہ نے خود لیڈ کیا فرام دا فرنٹ، اور ان کی بہادری کی وجہ سے اور ان کی تحمل مزاجی ایٹ دا سیم ٹائم، یہ دو ورچوز کو ساتھ لے کے چلیں، اور آج آپ دیکھیں کہ نیب کے پاس دینے کو جواب نہیں ہے، اور سرٹنلی جب انشاءاللہ اس کا فیصلہ آئے گا تو میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی اپیل اکارڈنگلی وہ بالکل فائل کریں گے۔ مگر جس طرح جدون صاحب نے فرمایا کہ مجھے بتائیے کہ جو جیل میں رکھا گیا، جو اتنے سال پیشیاں بھگتنی پڑی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور پی ٹی آئی والوں کو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا ہوتا اگر پینل میں کوئی موجود ہوتا، کہ وہ جو کلیبری فونٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے یا کہتے تھے کہ جی وہ لندن میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آ کے آپ چیک کر لیں، اور جن کی پراپرٹیاں لندن میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اہل و عیال بھی لندن میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، یعنی ہمیں تو تانے دیتے ہیں، خود وہاں پہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات ایسے کرتے ہیں کہ دونوں بچے جو ہیں میاں والی کے پبلک ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دل آزاری ہو، اور پھر آپ کا اپنا دامن صاف نہ ہو، آپ دوسروں پہ الزام لگائیں، آپ گھڑیاں بیچ دیں، پینٹنگز بیچ دیں، جو ہاتھ آئے بیچ دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ کیسز۔ سر ویسے 22 تاریخ کے لیے شارٹلی بتا دیجیے گا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمران خان صاحب ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے انکنڈیشنل اپالوجی کورٹ میں جمع کرانے جا رہے ہیں۔ آپ یہ میرا کلپ اسے چلا دیجیے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ معافی ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔